अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बहुत सारी खबरें थी लेकिन मैं सारी आपको सुना नहीं सकता। तीन चार जो बड़ी बड़ी खबरें हैं वो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, और उसका आगाज़ मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ से करूँगा। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो सीनियर एंकर की एक्स वाइफ के हवाले से है। और उसके अलावा बुशरा बीबी को क्या बीमारी है, डॉक्टरों ने वजह जान लिया, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 9 मई के केस में जिन लड़कों को उठाया गया है उनके लवाहिकीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका क्या मौक़िफ़ है, इस पर हम बात करेंगे। और बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको रिमाइंडर कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ज़रूर तुहानू करना चाहिए। और इसके अलावा टल्ली अपनी आन कर लिया करो, मैं रोज़ाना तुहानू दसन की क्यों ज़रूरत पेश होती है। और जो बाकी है लाइक तो आप करते हैं, किया करें, ज़रा उधर टिक भी कर दिया करें। एक बड़ा मुतालबा आ रहा होता है जी कि वो ज़रूर टिक कराया करें इनसे, क्लिक। तो जनाब वापस आते हैं, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ कि जो फराज ज़ारा हैं, जो सीनियर एंकर आमिर मतीन की साबका बेगम, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनको गिरफ़्तार कर लिया है, रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। आपके नॉलेज में होगा कि कोई 2 दिन पहले जब ये वीडियो वायरल हुई तो उस टाइम रावलपिंडी पुलिस जो है वो भी सोई हुई बेदार हो गई कि साडा केस ही किथे, अभी तक ये चल रहा था। और अभी उनके आरपीओ भी नए आए हैं, बाबर अल्पा, और उन्होंने भी उसके बारे में दरियाफ्त किया कि ये खातून अभी तक क्यों गिरफ़्तार नहीं हुई। तो पता चला कि जो ये मालूमात है मैं आपको जो पहली दफ़ा बता रहा हूँ कि पता चला कि जब ये वाक़या हुआ उसके कुछ देर बाद, बल्कि जल्दी, वो यूके चली गई। उनके जो बाकी भाई हैं वो भी मेरे ख्याल को कोई यूके नेशनल हैं, तो वो यूके चली गई। कुछ अर्सा उधर उन्होंने टाइम गुजारा है, एग्जैक्ट नहीं आइडिया कि कितनी देर बाद वापस आई, लेकिन वो आ गई। फिर उनका आना जाना लगा भी रहा। अब ये है कि जब ये वीडियो वायरल हुई है तो वो इधर ही थी, पाकिस्तान में थी। और जो एग्जैक्ट जगह है उसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता कि किधर से उनको गिरफ़्तार किया गया है। और लेकिन यह है कि मेरे नॉलेज में है कि उनकी गिरफ़्तारी कैसे मुमकिन हुई है, यानी कि लोकेशन उनकी क्या थी। और उनको जो उनको जो मोबाइल की लोकेशन है उधर से उनको ट्रेस किया गया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इससे पहले मैं पुलिस से मैंने वेरीफाई भी किया है। पुलिस ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग उस टाइम देख रहे हो जब ये ख़बर आम हो जाए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले ये ख़बर आप तक इधर से ही ब्रेक हुई। और अब ये है कि उस पर मज़ीद कार्रवाई आगे होगी। अब देखते हैं, यानी कि इस पे 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे काफ़ी शोर शराबा था। पुलिस ने बड़ा डिस्क्रीटली इस केस को हैंडल किया है। ना ही उन्होंने कोई आमिर मतीन साहब को इस बारे में पूछा है, ना ही कोई फैमिली को जाके उन्होंने हरास किया है। उन्होंने डिस्क्रीटली इस सारे केस को या उनकी मूवमेंट को लोकेट किया है और इवेंचुअली उनको गिरफ़्तार कर लिया है। नाजरीन आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके नॉलेज में है कि जो आज मई 9 के हवाले से जो लवाहिकीन हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें आपने जो अजीज़ व अक़रबा हैं जो कि गिरफ़्तार हैं उनकी रिहाई का मुतालबा किया है। और उन्होंने कहा कि जब APS वाला वाक़या हुआ था, पेशावर वाला, तो उस टाइम तो कोई मिलिट्री कोड नहीं बनाई गई थी, अभी मिलिट्री कोड क्यों। और उन्होंने आर्मी चीफ से अपील किया है कि हमारे प्यारे जो हैं उनको रिहा किया जाए। उन्होंने कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं किया। मुझे वैसे इस बात पर इतराज़ है कि गिरफ़्तारी का, रिहाई का मुतालबा तो जायज़ है, किया जाना चाहिए। जो वर्सा हैं वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये जो इस चीज़ का एहसास ना होना कि उन्होंने कोई जुर्म किया है, ये एहसास ज़रूर होना चाहिए कि ये जुर्म है, ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी जगह पर जाकर आग लगा दें। बाकी जो है उधर जो लवाहिकीन हैं उनकी जो पोजीशन देखते हैं तो मुझे बहुत दुख भी होता है, बड़ा अफसोस भी होता है कि उनको, कई बुज़ुर्ग भी थे कि उनको इस उम्र में किस तरह इधर उधर के जो डोर टू डोर जाना पड़ रहा है, दर दर की भटकें खाना, क्या कहते हैं, भटक रहे हैं। और उनको वो अपने प्यारों की तलाश में हैं। और इससे भी ज़्यादा जो मुझे एक अफसोस हुआ वो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब को देखकर हुआ। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, उनके नज़रियात को भी मैं जानता हूँ कि वो इमरान खान के अगरचे वो कज़न है लेकिन वो उनकी कोई एक जो सियासी सोच के हमायती नहीं थे, बल्कि दूसरी साइड पे खड़े थे। अनफॉर्चुनेटली उनका जो बेटा है हसान, वो भी इसमें गिरफ़्तार हुआ।
اور اب یہ ہے کہ انہوں نے حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں یعنی کہ وہ بھی بڑے آج فرسٹریٹڈ لگ رہے تھے، بڑے ڈیسپریٹ لگ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا، اللہ نہ کرے کہ ایسی بات ہو، اور انہوں نے کہا کہ میری اگر آپ نے یہ بھی کر دیا تو مجھے بتا دو، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کا کوئی مجھے پتہ چلنا چاہیے، یہ ان کا رائٹ ہے کہ ان کے بارے میں جو فیملی ہے اس کو آئیڈیا ہونا چاہیے، اور جو ہماری ملٹری کورٹس ہیں نا ان کا تاثر بھی ایسا نہیں جانا چاہیے کہ یہ قانون سے بالا تر ہیں۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، یہ قانون یہ سسٹم دوسرے لوگوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ کوئی ایگزسٹ کرتا ہے، ایسے یہ نہیں ہونا چاہیے جی کہ بس ملٹری کورٹ میں بندہ آ گیا تو وہ دوبارہ واپس نہیں جائے گا یا فیملی کے ساتھ رابطہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ جو پریس کانفرنس کر رہی تھی انہوں نے کوئی چیف جسٹس سے بھی اپیل کی ہے کہ جناب کدی 3 رکنی بنا دیں، کدی 5 رکنی بنا دیں، کوئی لارجر بینچ بڑا بینچ بنائیں تاکہ وہ کیس سنیں اور پتہ چلے کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ تو ناظرین اب ہم آخری خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ خبر ہے بشرا بی بی کے حوالے سے کہ بشرا بی بی کو کیا بیماری ہے، ڈاکٹروں نے یہ راز پا لیا ہے، یہ وجہ جان لی ہے۔ کل یہ ہوا، کل سے مطلب یہ ہے کہ منگل کو جو گوہر خان ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور وہ جو نئی پجوتھا ہے انہوں نے بھی کوئی ٹویٹ ان کے میں دیکھ رہا تھا جی کہ سوموار کی رات کو بشرا بی بی کے پاس ڈاکٹر گئے ہیں، ایمبولنس میں گئے ہیں، ہمیں بتایا نہیں جا رہا، کو کارڈیالوجسٹ گئے ہیں اور کوئی میدے کے ڈاکٹر گئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ میں نے اس چیز کے بارے میں معلومات لیں، پتہ چلا کہ وہ ایمبولنس لے کر گئے تھے ڈاکٹر کہ ان کو ایک فون آیا تھا کہ بھئی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا انہیں کوئی ہارٹ میں کوئی فیل ہو رہا ہے، پین فیل ہو رہا ہے، یا میدے میں کوئی جلن ہے، تو وہ گئے کہ خدا نخواستہ کہ کوئی ایسی کیفیت ہو کہ ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کرنا پڑے تو وہ ایمبولنس ساتھ لے گئے۔ تو ایمبولنس گئی، یہ بات درست ہے، لیکن آگے سے جس انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جی ان کا پتہ نہیں ہارٹ کا کیا مسئلہ ہے جو ہمیں بتایا نہیں جا رہا، وہ میں نے ڈاکٹر سے چیک کیا تو ڈاکٹرز نے کہا جی کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور میں یہ بات آپ کو کسی ایسے بندے سے بات کر کے بتا رہا ہوں کہ جس کے نالج میں یہ چیزیں ہیں کہ جن ڈاکٹرز نے وزٹ کیا ہے تو ان کی رپورٹ جو ہے، جس بندے کو میں ڈاکٹر کو کوٹ کر رہا ہوں وہ ان کے نالج میں ہونی چاہیے اور ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ کوئی مسئلہ نہیں، ان کا ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے، نہیں انہوں نے بتایا کہ یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے۔ آپ کے نالج میں ہوگا کہ میں نے ویسے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس کیس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ تو اچھا، اور اس کا ایک سبب یہ بھی تھا، یعنی کہ میری اس رائے کا، میں عام طور پہ کسی کی بیماری کے حوالے سے کوئی دشمن بھی ہو، کوئی مخالف بھی ہو، میں کسی کو اس طرح سے ریڈیکیول نہیں کرتا کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے جو بیگم کلثوم نواز ہیں وہ جب وینٹیلیٹر پر تھیں تو جس انداز میں انہوں نے ریڈیکیول کیا تھا وہ تو ایک انتہائی سٹیپ تھا کہ وہ ایک بستر مرگ پر تھیں، اور یہ جس انداز میں کر رہے تھے یعنی کہ وہ بھی ایک بیماری کی انتہا ان کی بھی تھی، یعنی کہ وہ ایک ایکسٹریم ایک بڑی ایک عجیب کنڈیشن میں تھیں، اور انہوں نے بھی انتہا کر دی۔ ان کا کیس بشرا بی بی کا ان کے ساتھ موازنہ نہیں ہو سکتا، لیکن میں اس کے باوجود اس کا مذاق نہیں بنانا چاہتا، لیکن میں حقائق پر ضرور بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی اس کو سیاست کی نظر کر رہا ہے تو پھر یہ حقائق جو ہیں ان کو وہ بھی ضرور سننے چاہیے۔ اور انہوں نے کچھ دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر شفا ہاسپٹل میں، شفا انٹرنیشنل میں چیک کرایا، اور اس ٹائم جو ہے انہوں نے میدے کے ان کے سارے ٹیسٹ کیے تو میدے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جیسے کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک معمولی سا ایک السر جو کہ کسی بھی بندے کو چلتے پھرتے کو لوگوں کو ہوتا ہے، یعنی کہ آئے دن بہت سارے لوگوں کو اس طرح کا مسئلہ ہے، لیکن کوئی ایسا کوئی ایک ایکسٹریم سچویشن نہیں تھی۔ انہوں نے یہ سارا اس مفروضے پہ کرا رہے تھے کہ جی ان کو زہر دے دیا گیا ہے تو اب میدے میں پتہ نہیں کیا کیا مسائل چل رہے ہیں۔ اب زہر کی اندازہ کرنے کے لیے کہ زہر دیا گیا یا نہیں، وہ اس کی خون میں اب میزش کو چیک کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ کرا لیں، تو بشرا بی بی نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں شوکت خانم کے علاوہ کہیں سے ٹیسٹ نہیں کراؤں گی۔ تو بھائی اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ زہر دیا گیا ہے تو اس میں ایک عدم اعتمادی والی کیا بات ہے؟ آپ جو ہے یہ ٹیسٹ ادھر سے بھی کرا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پھر بھی یقین نہ آئے، فار ایگزامپل کہ شفا کا جو ٹیسٹ ہے اس میں آتا ہے جی کہ ان کو زہر نہیں دیا گیا، تو آپ جو ہے وہ شوکت خانم سے بھی کرا سکتے ہیں، ایسی تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں کراتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کو غیر ضروری طور پہ پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے۔
ابھی بھی آج بھی عدالت نے کوئی حکم دیا ہے کہ ان کو ایک جو پرائیویٹ لیب ہے ادھر سے ان کے پھر ٹیسٹ کرائے جائیں. تو میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے کہ جو ڈاکٹروں نے ابھی تک دریافت کی ہے کہ بیماری کی وجہ جو ہے وہ ابھی تک پالیٹکس ہے، یعنی کہ وہ پولیٹیکل ہے، زیادہ پولیٹیکل ہے. باقی جو چھوٹے بڑے مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں یا جس طرح کے ان کے ہیں، وہ تو جو لوگ قید میں نہیں ہیں ان کے بھی کچھ نہ کچھ چل رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ کو کوئی ایک میدے میں کوئی مسل آپ کا سٹریس ہوتا ہے تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے ہارٹ کی پین ہو رہی ہے. تو یہ ابھی تک کی ناظرین گفتگو ہے ہماری، اور یہی آج تک میں نے آج کافی خبریں روکی ہیں، کل آپ کو بتاؤں گا. تو مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.